ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی چابیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان آیات کریمہ میں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک اور سرکش کا ذکر ہو رہا ہے جس کا نام تھا قارون۔ مفسرین نے قارون کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور خوبصورت تھا۔ بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہترین قاری تھا۔ ناداری کے زمانے میں یہ عاجزی کرتا، اچھے اخلاق رکھتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت عطا فرما دی اور مال و دولت اس کو مل گئے تو اس کی حالت بدل گئی اور سامری کی طرح یہ بھی نفاق کا شکار ہو گیا، منافق بن گیا۔ اور بتایا گیا کہ فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا، یعنی یہ ضمیر فروش بندہ تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حکومت کا ایجنٹ تھا۔ یعنی تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، لیکن حکومت کا ایجنٹ بن کر کے فرعون کی دلالی کرتا تھا اور فرعون کے کہنے کے مطابق چلا کرتا تھا۔ تو یہ اس اعتبار سے اسرائیلی ہونے کے باوجود بھی ظالم فرعون کے ساتھ میں لوگوں پر ظلم کرتا اور یہ فرعون کی وفاداری کا دم بھرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے خزانے دیے تھے، بہت خزانوں کا مالک بنایا تھا، کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس میں جب مال نہیں ہوتا ہے تو وہ بڑے شریف نظر آتے ہیں، بڑے بھولے بھالے لگتے ہیں اور جو بات کو فوراً مان لیتے ہیں، لیکن جب دو پیسہ کوئی کما لیتا ہے تو اس کے بعد میں غریب اسے الگ ہی مخلوق نظر آتے ہیں اور اپنے مال و دولت کے نشے کے اندر، اور وہ حکومت کا اگر ساتھ پا جائے تو پھر اس عہدے کے تکبر کے اندر کیا ظلم و ستم نہیں کرتا۔ اس کا تجربہ یا مشاہدہ خود آپ لوگوں نے بھی بارہا کیا ہوگا۔ اس کو جب مال مل گیا تو اس کے بعد میں پورا کا پورا بدل کر کے رہ گیا اور منافق بن گیا، اور اس کا پھر نقطہ نظر ایک ہی تھا، پیسہ اور صرف پیسہ۔ ورنہ یہ پہلے بڑا عابد تھا، بڑا نیک تھا۔ اس کی عبادت کے بارے میں صاحب رول بیان نے تو لکھا ہے کہ 40 سال تک پہاڑوں میں یہ عبادت کرتا رہا۔ تمام بنی اسرائیل میں سب سے بڑا یہ عابد مانا جاتا تھا لوگوں میں۔ ابلیس نے اپنے لشکر کو بھیجا تاکہ اس کو بہکائیں اور اسے دنیا کی طرف راغب کریں۔ شیطانوں نے بڑی کوشش کی لیکن یہ کسی کے قابو میں نہیں آیا، نیکی کرتا رہا۔ جب ابلیس نے دیکھ لیا کہ بندہ قابو میں ایسے آنے والا نہیں ہے تو ابلیس خود ایک بوڑھے آدمی کی شکل کے اندر نیک پرہیزگار پارسا بن کر کے بہکانے کے لیے اس کے ساتھ ہی میں آ کر عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔
ابلیس کی چالیں پھر چالیں ہیں کہ ایک عابد کو بہکانے کے لیے خود عابد بن کر کے اس کے ساتھ میں بیٹھ گیا. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے اور بڑی محنت کے بعد بھی نہیں پکڑا جاتا تو CID کے لوگ اسی کے کام کے اندر جڑ کر کے اسی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, دوستی بنا لیتے ہیں, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب اس کے ساتھ. اور جب اس بڑے چور کو یا بڑے مجرم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو اپنا ہی آدمی ہے تو دھیرے دھیرے پھر وہ راز کی باتیں اگل دیتے ہیں. تو یہ شیطان بھی بڑا جو ہے وہ شاطر, وہ عابد و زاہد بن کر کے اسی قارون کے ساتھ میں غار کے اندر عبادت کے اندر مصروف ہو گیا. اب بہکانے کا طریقہ دیکھو. اس روایت سے جہاں قارون کی سرکشی کا پتہ چلے گا وہیں پر یہ بھی آپ کو احساس ہوگا کہ ابلیس کی چالیں کتنی سخت ہوتی ہیں اور کیسے بچنا چاہیے. بندے کو کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میں نیک ہوں یا جو ہے وہ شیطان کا قابو مجھ پر نہیں چلے گا. شیطان کے حربے کتنے سخت ہوا کرتے ہیں, کیسے وہ بہکایا کرتا ہے. تو قارون کے ساتھ میں ابلیس عبادت کے اندر مصروف ہو گیا. اب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا عابد و زاہد ہے اور بہت جو ہے وہ پرہیزگار آدمی ہے تو اس کے ساتھ میں گھل مل گیا. اب جب دونوں ایک ساتھ ہو گئے, یہ سمجھتا کہ وہ بھی بہت بڑا عابد ہے اور وہ سمجھتا یہ بھی بہت بڑا عابد ہے. ایک دن ابلیس نے قارون سے کہا ہم لوگ نماز جماعت کے ساتھ اور جمعہ کی ادائیگی جماعت کے ساتھ کرنے سے محروم ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے, جمعہ کی نماز میں بھی ہم لوگ جاتے, بزرگوں کی زیارت کرنے کا بھی موقع ملتا, کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا تو جنازے میں بھی ہم کو شرکت مل جاتی. ہم لوگ یہاں تنہائی میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں گے تو نہ جماعت کی نماز ملے گی, نہ جمعہ ملے گا, نہ جنازے کی نماز ملے گی. یہاں کوئی مرے گا نہیں تو جنازہ کیسے ملے گا, اور کوئی بزرگ کی زیارت کا موقع بھی نہیں ملے گا. ایسے ٹھنڈی ٹھنڈی اس کو جو ہے وہ پلائی کہ قارون جو ہے وہ اس کی ٹھنڈی میٹھی باتوں کے اندر آ گیا. بولے صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں پہ تو یہ سب عبادتیں نہیں ہو پائیں گی, ہم لوگ نیک ہیں تو پھر نیچے چل کر کے عبادت کرتے ہیں. اب نیچے آبادی کے پاس جا کر کے انہوں نے عبادت خانہ مقرر کر لیا. اور عوام کا حال آپ جانتے ہیں, عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سامنے والا بڑا نیک آدمی ہے کہ ایک نمبر کا فراڈی اور بے روپیہ ہے. وہ تو جس کو بھی نیک دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں اللہ والا ہے تو اس کے پاس دعا کے لیے پہنچ جاتے ہیں, نذرانہ لے کر کے پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس کے یہاں بھیڑ لگا دیتے ہیں. اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ دو بہت بڑے نیک لوگ یہاں پر آ کر کے رکے ہوئے ہیں, اب نذرانہ طرح طرح کے کھانے تحفے طائف لاگ کر کے انہوں نے ڈھیر لگا دیے. اب ابلیس کا ایک مقصد تو کامیاب ہو گیا, غار میں سے نکال کر کے میدان میں لے آیا اس کو. اب دوسرا حربہ, ابلیس نے ایک دن قارون سے کہا کہ اگر ہم ہفتے میں ایک دن مزدوری کر لیں تو یہ لوگوں کے نذرانے کے ہم لوگ محتاج نہیں رہیں گے. محنت مزدوری کر کے کمانا بہت بڑی عبادت ہے, یہ ہم لوگ کب تک لوگوں کے نذرانوں پہ پلتے رہیں گے. ہم کو 6 دن عبادت کرنا چاہیے اور ایک دن ہمیں کچھ کما لینا چاہیے. لوگ آج کھلا رہے ہیں, پتہ نہیں کل ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں, ہم لوگ پھر کدھر سے انتظام کریں گے. اب قارون نے بات سنی تو اس کو سمجھ میں آئی کہ صحیح بات ہے, لوگوں کے نذرانے پہ کب تک رہیں گے. کہا صحیح بات ہے, ہم لوگ ہفتے میں ایک دن کمانے جائیں گے تو جمعہ کے دن مزدوری کریں گے, 6 دن اللہ کی عبادت کریں گے. اب چند دن کے بعد ابلیس نے ایک اور جو ہے وہ نیا پانسا پھینکا. ابلیس نے قارون سے کہا ہم لوگ ایک دن کماتے ہیں, اپنا گزارا ہو جاتا ہے, اگر ہم زیادہ نہیں کمائیں گے تو صدقہ کیسے کریں گے, خیرات کیسے کریں گے, اور ہم لوگ یہ جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں یہ مال کے ذریعے جو ہوتی ہیں وہ نیکیاں کیسے کریں گے. تو ہم ایک دن عبادت کریں اور ایک دن مزدوری کریں, پھر ایک دن عبادت کریں ایک دن مزدوری کریں, تو کچھ ہم لوگ خود کھا لیں گے اور باقی جو پیسہ بچے گا تو وہ ہم لوگ صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے, بڑی بڑی نیکیاں ہم لوگ آسانی سے کر سکیں گے, باقی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے. اب ایک دن کماتے تھے ایک دن عبادت کرتے تھے. پہاڑ سے اتار کے میدان میں لایا, میدان سے اتار کر کے پھر مزدوری کرانے لگا. اب مزدوری سے آگے بڑھا کر کے پیسہ جمع کرانے میں اس کو لگا دیا.
اب جب مزدوری کرنے لگے تو آمدنی بڑھ گئی. اور پیسوں کا معاملہ آپ جانتے ہو، جب نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے. آدمی اگر بسکٹ کھا کے، پانی میں بسکٹ کھا کے سو جائے نا تب بھی بے فکر ہو کے سوتا ہے. لیکن اگر 2 پیسہ آ گیا نا تو پھر اس کو پلاننگ کرنا پڑتا ہے کہ کیا کروں، کہیں زمین لے لوں یا بینک کے اندر ڈال دوں، میں ڈبل کہیں ہوتا ہے ایسی اسکیم کے اندر پیسہ لگا دوں. اب اس کے بعد میں وہ دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے بندے کا. تو اب قارون کی جب آمدنی بڑھ گئی تو پھر پیسوں کے بارے میں اس کی نظر اور اس کی فکر بدل گئی. ابلیس نے دیکھا کہ بندہ جال میں پھنس گیا ہے، بس کانٹا نکل گئی ہے یہ مچھلی، اب ایک کھینچنے کی دیر ہے، کھینچیں گے اور اس کا کام پورا ہو جائے گا. تو قارون کے دل میں جب دنیا کی محبت آ گئی تو فوراً ابلیس نے اپنا جھولا اٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو گیا اور قارون کو پھنسا کر کے وہاں سے پھر اس نے اپنی چھٹی کر لی. اس کا کام پورا ہو گیا. اب اس کے بعد میں اس کو کیا مطلب؟ ابلیس کا مقصد ہے لوگوں کو برباد کرنا، وہ کسی کا دوست آج تک ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بناؤ. یہ تو ہم اور آپ ہیں کہ اللہ کے اتنے واضح فرمان کے باوجود بھی ہم اس سے دشمنی کے بجائے دوستی لگا کے بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ اگر کہے نا کہ ہم نے کہاں شیطان کو دوست بنایا ہے، وہ دھوکے میں ہے. اگر آپ اپنی روزانہ کی روٹین کا جائزہ لوگے نا تو آپ کو لگے گا کہ ہم تو پورا دن شیطان سے دوستی کر کے گزارتے ہیں. ہم لوگ تو کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو شیطان کی مرضی کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کی جس میں ناراضگی ہے. اب وہ شیطان نے دیکھا کہ مچھلی جال میں پھنس گئی، اپنا کام ختم، جھولا اٹھاؤ روانہ ہو جاؤ. اب شیطان نے وہاں سے اپنا بوریا بستر باندھا، روانہ ہو گیا. اب ادھر قارون دولت جمع کرنے میں مصروف ہو گیا، مال کی فراوانی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. اب وہ سرکشی پہ آمادہ ہو گیا، پیسہ آ گیا، سرکش ہو گیا. آپ خود دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو مثال دے کر کے سمجھایا جائے. اگر آپ اپنے سوسائٹی میں، معاشرے میں، محلے میں، اپنے آس پاس آپ جھانک کے دیکھیں گے نا تو ایسا آپ کو کئی مثالیں ملیں گی آپ کو کہ غریب آدمی تھا تو بالکل ایک دم صحیح تھا، ابھی 2 پیسہ آیا تو وہ ایسا بگڑ گیا کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اب اس کے اندر انسانیت بھی باقی رہ گئی ہے کیا. ایسے لوگوں کے حالات پیسہ آنے کے بعد میں چینج ہو جاتے ہیں. اب اس سرکشی پر آمادہ ہو گیا، اپنے مال پہ تکبر، اپنے کپڑوں پہ تکبر. کپڑا پہنتا تھا نا ایسے چلتا تھا زمین کو پھاڑ کے رکھ دے گا، اتنا لمبا کپڑا پہنتا تھا کہ وہ بالکل گھسٹتے ہوئے نکلتا تھا. اور اس کا غرور آسمان پہ پہنچا. اور اس کو کوئی اگر نصیحت کرے تو اب نصیحت بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہ کرے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نظر کرم سے نہیں نوازے گا جو تکبر سے اپنی چادر کھینچ کر کے چلتا ہے. اور قارون کیا کرتا تھا؟ غریبوں کے اوپر ففتیاں کستا تھا. بھئی اللہ نے مال دیا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہی نا کہ پہلے میں غریب تھا، میں محتاج تھا، آج رب نے دیا ہے میں اللہ کی راہ میں دوں. لیکن جب ان کے پاس پیسہ آتا تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے میں اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ان مفت خوروں کے اوپر خرچ کر دوں میں. اب بات تو کڑوی ہے، اگر میں مثال دوں تو ایسی میرے سامنے بھی کئی مثالیں آئی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ بندہ پیسہ کما کر کے کیسے قارون بن جاتا ہے. ایک صاحب تو یہاں تک کہنے لگے کہ جو ہے وہ علماء کو نذرانہ نہیں دینا چاہیے، ان لوگوں کو نذرانہ دو نا تو پھر ان کو مفت خوری کی عادت بن جاتی ہے ان کو. یعنی تم کو جو مال ملا ہے یہ کیا تم کو آسمان چیر کر کے تم کو ملا ہے یا زمین پھاڑ کے ملا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ملا ہے اللہ نے تم پر کرم کیا، تمہیں عقل اور سمجھ دی اور پھر رب کے کرم سے تم کمانے لگے تو پیسہ آیا. تو اب بندہ یہ سمجھے کہ نہیں یہ سب میری ہوشیاری کا کمال ہے تو یہ وہی قارونی دماغ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے فقیروں کی مدد کرو جبکہ ان کے یہاں دولت کی فراوانی ہو. پیسہ ان کے پاس آئے اس سے پہلے ان کی مدد کر دو. جب ان کے پاس پیسہ آ جائے گا وہ دور بھی آنے والا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ آدمی سونا لے کے نکلے گا، سونا لے کے، کوئی لے لے میرا سونا لے لے، کوئی غریب آدمی مل جائے، کوئی ملے گا بھی نہیں.
ترسے گا کہ کوئی مل جائے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں، لیکن کوئی لینے والا اس کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قارون نے اپنی بڑائی کا اظہار کیا اور چاہا کہ سارے بنی اسرائیل کو اپنے ماتحت کر لے، اور اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو بھی ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر یہ فرمایا نا کہ اس کو ایسے خزانے دیے کہ بڑی جماعت سے خزانے کی بات نہیں ہے، خزانے کی چابیاں بھی نہیں اٹھتی تھی۔ اب بتاؤ اتنی بڑی جماعت جس کی خزانے کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تو پھر اس کے خزانے کتنے بڑے ہوں گے؟ اللہ نے اتنے خزانے دیے۔ اور اس حوالے سے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جب مقام و رتبہ عطا فرمایا ان قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر پیش فرمائی، تو یہ پہلے کے زمانے میں طریقہ تھا کہ لوگ قربانی پیش کرتے تھے، تو آج کل کی طرح نہیں کہ قربانی کی، کھال اتاری، گوشت کاٹا اور پکایا کھا لیا، ایسا نہیں تھا۔ پہلے جب قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی تھی تو اسے پہاڑ پہ لے جا کر کے رکھ دیتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس آگ کو اگر وہ لے لیتی تھی تو سمجھ جاؤ کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو قارون بگڑ گیا کہ مجھے کچھ نہیں ملا، میں اتنا نیک آدمی ہوں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ قربانیوں کی نگرانی کی ذمہ داری مل گئی۔ تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے حسد کرنے لگا، اور اللہ والوں سے جو حسد کرتا ہے نا اس کا تو پھر بیڑا غرق ہی ہوتا ہے۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی عہدہ آپ نے دیا ہی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دے اسی کو ملتا ہے نا، یہ مقام و رتبہ تو سب کو نہیں ملا کرتا ہے۔ اب جب بات بڑھ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے آپ نے یہ طریقہ کیا جو یہاں پر مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، اس نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی دکھاؤ، تو کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تمام سرداروں کو بلایا، سب لوگ اپنا عصا لے کر کے آؤ اور اس قبے میں رکھ دو جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا فرمان مانا، اندر اپنے عصا کو رکھ دیا، ساری رات انتظار کرتے رہے۔ سویرے جا کر کے دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سبز رنگ کا ہو گیا، چمکدار ہو گیا، اور اس کی سبزی سبز پتے کی طرح تھی۔ اور قارون نے جب یہ عجوبہ دیکھا تو کہنے لگا کہ اس سے بڑا جادو اور کیا ہو سکتا ہے، یعنی فرعون کے تر لقمے کھا کر کے اللہ کے نبی کے ان کمالات کو اور ان عظیم رب کی عطاؤں کو معاذ اللہ وہ جادو کہنے لگا۔ قارون کی بات سن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام متبعین کے ساتھ قارون سے الگ ہو گئے اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ دھیرے دھیرے اس کے اندر تکبر بڑھتا رہا، اور مال و دولت کے بارے میں مفسرین نے فرمایا اس کے خزانے جو تھے کل 4 لاکھ خزانے تھے اس کے، اور ہر خزانے کی حفاظت کے لیے 10,000 چابیاں تھیں۔ اور اب اتنے ساری چابیاں، قارون کے خزانوں کی چابیاں 60 کھچر اٹھاتے تھے، یعنی بڑے بڑے 60 جو جانور کھچر ہیں ان پر اس کی چابیاں اٹھائی جاتی تھی، اور ہر چابی انگلی سے بڑی نہیں ہوتی تھی۔ اب بتاؤ اتنا خزانہ جب اس کو مل گیا، جب اس کو سمجھایا لا تفرح، اترا مت، اللہ نے مال دیا تو گھمنڈ مت کر، تکبر مت کر، کیونکہ دنیا کے اوپر اترانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ بندہ جب اتراتا ہے نا تو اللہ اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ اللہ اگر کچھ عطا کرے تو کس پہ بندے کو خوشی منانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کے فضل اس کی رحمت پہ خوشی مناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن اللہ کی مدد پر مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مال مل جائے تو بندہ اترانے لگ جائے اور غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے۔ اب اس کے بعد میں رب نے کیا فرمایا؟ اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔
اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ مچا، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ یعنی اس کو سمجھایا گیا کہ اللہ نے جو مال دیا نیک کاموں میں خرچ کر، غریبوں کو دے، رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا کر، اس مال سے آخرت کے گھر کو طلب کر، یعنی مال کو خرچ کر کے اللہ نے جو آخرت کی نعمتیں تیار کی ہیں ان کو جمع کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو تیرا نصیبہ ہے اس کو مت فراموش کر۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ دنیا سے تو کیا لے کے جائے گا، ایک کفن ہی تو لے کے جائے گا، چند گز کا کفن لے کے جائے گا، اس کے علاوہ دنیا سے تو کیا لے کے جائے گا، بس اتنا ہی تجھے دنیا کے اندر کافی ہے، زیادہ دنیا کے اوپر مغرور مت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی صحت، اپنی طاقت، اپنی جوانی اور اپنی مالداری کو مت بھولو۔ بھئی آج صحت ہے کل بیماری بھی آئے گی، آج طاقت ہے کل کمزوری بھی آئے گی، آج جوانی ہے تو بڑھاپا بھی آئے گا، اور مالداری کے بعد غریبی بھی آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ بڑھاپے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی بڑھاپے میں کچھ کر نہیں پاؤ گے، جوانی میں کر لو۔ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جب بیمار ہو جاؤ گے نا تو نماز پڑھنا چاہو گے تو کرسی پہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ پاؤ گے۔ آج جوانی کے اندر جو ہے تندرستی کے اندر جو کرنا ہے وہ کر لو، اور دولت مندی کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ جب غریب ہو جاؤ گے تب کہو گے اب اگر پیسہ مل گیا تو بہت نیک بن جاؤں گا، لیکن پھر بعد میں دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر بار بار نعمتیں نہیں عطا کرتا۔ اور فرمایا کہ فراغت کو مشغولی سے پہلے، اگر ٹائم ہے نا عبادت میں لگاؤ، فالتو وقت ضائع مت کرو، کیونکہ جب کام بڑھ جائیں گے نا تو پھر تمنا کرو گے کاش تھوڑا ٹائم مل جائے تو میں تھوڑی دیر عبادت کر لوں، لیکن پھر اتنی مصروفیت ہو جائے گی کہ تمہیں عبادت کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اور آخر میں فرمایا موت کو، زندگی کو موت سے پہلے، مرنے کے بعد تو سب کہتے ہیں کہ یہ کر لوں وہ کر لوں، لیکن کیا ہوتا ہے کچھ نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے مال دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، یعنی دنیا سے رخصتی کے وقت میں صرف ایک کفن ملے گا اور اس کے علاوہ بندے کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، یعنی جو اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے مغرور ہو جائے اور اللہ کے احسانات کو یاد نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل اس کو سمجھانے لگے کہ تو نیک بن جا، برے کام مت کر، تو معلوم ہو کیا کہنے لگا۔ اب اس کی شرکسی دیکھو، اس کی شرکسی یہ ہوئی کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ نے مجھے بڑا انعام دیا، لیکن معلوم ہو کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تو یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس میں ہے، جو میرے پاس میں، کہنے دولت جو ہے نا یہ میرے کمال کا ہے، یہ سب میرا کمال ہے، میرے پاس علم ہے، میں اس کی وجہ سے دولت کمایا ہوں۔ اگر علم کی وجہ سے دولت ملتی نا تو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی کبھی بھوک کا شکار نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دماغ والے لوگ انگوٹھا چھاپ لوگوں کی نوکری کرتے ہیں، علم سے نوکری، علم سے جو ہے وہ دولت نہیں ملتی ہے، لیکن اس کا غرور تھا، کہا کہ مجھے تو یہ دولت ایک علم سے ملی ہے جو میرے پاس میں ہے۔ رب نے کیا فرمایا، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، اور کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دی جن کی طاقتیں اس سے سخت تھی اور مال اس سے زیادہ تھا، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں سے اس کے گناہوں کی پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ اپنے علم پہ ناز کر رہا ہے، اپنے علم پہ تکبر کر رہا ہے۔ رب نے فرمایا اس سے کہو کتنے بڑے بڑے طاقتور چلے گئے، بڑے بڑے مالدار چلے گئے، کیا کر پائے؟ کچھ نہیں کر پائے وہ، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کا تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے، پھر قیامت کے دن پوچھا بھی نہیں جائے گا تیرے گناہ کے بارے میں۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ تو دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے۔ اب قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جتھا بنانے لگا، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس تو پیسہ، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ رہتا ہے
وہ ایک دم بے فکر رہتے ہیں، ارے اپنے پاس تو پیسہ ہے، کچھ بھی ہوگا تو سنبھال لیں گے، اگر قانونی کارروائی ہوگی تو پیسہ کھلا کے سنبھال لیں گے، اگر کوئی مصیبت آئے گی تو پیسہ دے کر کے نکل جائیں گے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے اللہ رب قدیر جب پکڑتا ہے نا تو نہ پیسہ بچا سکتا ہے نہ کوئی حکومت بچا سکتی ہے. یہ فرعون کا آدمی تھا، فرعون کا آدمی. اللہ نے اس کو جب زمین میں دھسا دیا نا تو فرعون بھی کیا اس کو بچا پایا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کے اندر جاؤ جلال دکھانے لگا اور اس طرح لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے لگا کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا. یہ اس کی سرکشی تھی جس کا ذکر اللہ رب قدیر نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا. تو اب یہ جب اپنے پورے غرور پہ آ گیا، رب نے کیا فرمایا؟ لا یسأل عن ذنوبہم المجرمون. مجرموں سے ان کی تباہی کے وقت میں ان کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی ان کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں یہ سوالات معلومات کے حصول کے لیے نہیں ہوں گے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا تو نے کیا کیا کیا. اور بعض علماء نے فرمایا اس سے یہ سوال ہوگا ہی نہیں بلکہ فوراً اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کسی سے اس کی حالت کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، وہ تو چہرہ دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ تو جہنمی ہے اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اب سارا غرور جب اس کا نشہ چڑھ گیا نا غرور کا، اور جب پیسوں کا نشہ چڑھتا ہے نا تو اس کے بعد میں پھر وہ بربادی کے دن شروع ہوتے ہیں. اب یہاں سے قارون کی بربادی کے دن شروع ہوئے. یہاں پہ جو اس کا انجام اللہ نے بیان فرمایا نا قرآن پاک میں، وہ بھی آنے والی آیتوں میں آ رہا ہے، اس انجام کو جب بندہ پڑھتا ہے تو اسے ایسی نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے کہ کہاں بندہ آسمان کے اوپر بیٹھ کر کے باتیں کرنے کی سوچتا ہے اور اللہ کیسے اسے زمین کی گہرائیوں کے اندر اتار دیتا ہے. آنے والی آیتوں کے اندر اس طرح کے سیٹ جن کے دماغ کے اندر مال کا نشہ چھایا ہوا ہے، ان مغروروں کی غرور کو توڑنے کے لیے زبردست نصیحت کا سامان موجود ہے. تو آنے والی آیتوں میں اس کی ہلاکت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ معمون فرما، قرآن مقدس کے علم سے مولا ہمارے سینوں کو پر نور فرما دے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.